الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم اور کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک بنایا کہ جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری فأي الفریقین احق بالامن کون ہے دو گروہ میں سے زیادہ امن کا حقدار ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مناظرہ اور مکالمہ کیا کہ آپ لوگ جو ہیں جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ معبود باطلہ ہے، آپ ان کی عبادت چھوڑ دیں، ایک الہ کو مانیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس مناظرے کو لڑا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ چاند، سورج اور ستارے کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چلے گئے، غروب ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو خود کسی کے اختیار میں ہے، خالق تو وہی ہوگا، مالک تو وہی ہوگا جو کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، باقی ساری کے ساری دنیا اور جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں جو اس کے اختیار میں ہوگی وہ خالق ہے۔ تو قوم مخالفت پر اتر آئی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبود جو تھے، بت جو تھے، ان کو توڑا۔ تو قوم نے کہا کہ آپ کو جو ہمارے معبود ہیں وہ سزا دیں گے، آپ کو اس کا عبرتناک انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین ہے، پیچھے آپ نے سماعت فرمایا، آپ کے جو بت ہیں وہ مجھے کچھ سزا نہیں دے سکتے، میری کچھ اچھائی یا برائی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، آپ کے بتوں کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کیونکہ یہ خود محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے پھر جب بات نہیں بنی، جب جواب نہیں دے پا رہے تھے دلیل کے ساتھ، تو پھر انہوں نے ایک آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ تو یہاں قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ مناظرہ کیا، اگر آپ نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، تو پھر ہمارے جو معبود ہیں وہ آپ کو سزا دیں گے، آپ کو اس سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خالق، مالک، رازق، رزق دینے والا، مشکلات دینے والا اور مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ سوائے مٹی کے ڈھیروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو مشرکین تھے، یہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ کوئی معبود نہیں تھے، وہ صرف وہ لوگ تھے جو اس وقت کے ولی تھے، اس وقت کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو یاد کرو۔ ایک زمانہ چلا گیا، جب دوسرا زمانہ آیا تو ان کے اولادوں سے کہنے لگے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اگر یہ چلے گئے، آپ کے باپ دادا ان کو کس طرح اچھی مجالس میں یاد کیا کرتے تھے، اگر آپ ان کو چلتے چلتے بھول جاؤ گے، لہٰذا آپ ان کی تصویروں کو، ان کے جو پینٹنگز وغیرہ ہے اس کو بنا کے اپنے ساتھ رکھ لو، عبادت خانوں میں لگا دو۔ پھر یہاں سے بت بنا دیے گئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہ نیک لوگ تھے، یہ کہ خدا نہیں تھے، یہ ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے، اللہ کے حضور ہمارا جو معاملہ ہے اس کو پیش کر دیجئے، باقی ہم عبادت اس کی نہیں کرتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کو جوتی کا ایک تسمہ چاہیے یا نمک کی ایک چٹکی چاہیے تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کے اس سے مانگ لیں، باقی دنیا کے اندر زندوں کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے
نیک کاموں کے اندر جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو اور مردوں کا وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔